اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخلها؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي يعني الجورا. یہ حدیث پاک جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہو اللہ کی غم کے کنویں سے. لوگوں نے عرض کیا حضور یہ جسے آپ جب الحزن کہہ رہے ہیں ہے کیا؟ جب کے معنی ہے کنواں جس کو آپ باوڑی کہتے ہیں اور حزن کے معنی غم کے. تو یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وادی ہے جہنم میں. کیونکہ وادی بہت نشیب میں ہوتی ہے اس لیے دور سے وہ کنواں ہی دکھائی دیتا ہے. اس سے جہنم پناہ مانگتا ہے ہر روز 400 بار جب الحسن سے. عرض کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جب الحسن میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا وہ قرآ وہ قاری جو صرف زبان سے قرآن پڑھتے ہیں الگ سے دل سے نہیں پڑھ رہے. بڑی اچھی آواز نکالتے ہیں صرف زبان سے پڑھتے ہیں الگ سے پڑھتے دل سے نہیں پڑھا. صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے رضا الہی میں کیا کیا لب و لہجہ نکالتے ہیں دیتے نہیں. فرمایا وہ زبان سے قرآن پڑھنے والے ریاکاری کرنے والے اپنے اعمال کے. یہ تو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن ماجہ میں ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا زیادہ لکھا ہے ابن ماجہ نے کہ بے شک تمام قاریوں میں سب سے ناپسندیدہ قاری اللہ کے نزدیک وہ ہے جو حکمرانوں کی زیارت کرے یعنی ان کے پاس جائے اور ان کی خوشامد و چمچہ گیری میں لگا دے. بہت سے اچھی آواز والوں کو پالے رکھتے ہیں مالدار لوگ. وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں تو فلاں قاری صاحب آتے ہیں اور فلاں قاری صاحب آتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث میں یہ دیکھنا ہے کہ جسے حضور جب الحزن کہتے ہیں یعنی غم کا کنواں یہ جہنم کا وہ سب سے گرم طبقہ ہے کہ جہنم بھی اس سے فریاد میں ہے. حدیث پاک میں ہے جہنم کا بعض حصہ بعض کو توڑے ڈالا ہے یعنی جہنم اپنے اوپر خود جہنم ہے جو پڑے گا اس میں اللہ بچائے سکتا کیا حالت ہے. تو کہا یہ ایسا جب الحزن جہنم میں ایک وادی ہے جہنم 400 بار روز اسے پناہ مانگتا ہے اتنا سخت ہے. جب پوچھا گیا کہ اس میں جائے گا کون صحابہ پہ پوچھے گئے کہا جو صرف زبان سے قرآن ادا کرتے ہیں دل سے نہیں ادا کر پائے صرف آواز ہی کے زیر و بم میں رہ گئے بڑی آواز نکالی ادھر پہ صرف ریاکاری کیا انہوں نے. تو اگر اس لیے ان کی قرات ہے صرف ریاکاری کرنا ہے نوکے زبان سے ہی پڑھنا ہے اچھا نہیں دل سے پڑھو زبان سے پڑھو حلق سے پڑھو دل سے پڑھو اور جب پڑھو تو دل پگھلنے لگے ایسا پڑھو. یہ تو میں نے قاری کے طور پر ترجمہ کیا. قرہ بمانے علماء بھی ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں. پہلے جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا. اب تو قاری ہوتے تو عالم نہیں ہوتے عالم ہوتے تو قاری نہیں ہوتے. بڑی مصیبت دونوں نہیں ہو پاتے جلدی سے. بعض کہلانے والے علماء کہلانے والے اعوذ باللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے
اتنے قاری نہیں، اور بہت اچھی قرات کرنے والے علم سے کچھ نہیں، بسم اللہ کے معنی معلوم نہیں، لیکن پہلے جو قراء تھے زیادہ تر ان میں قرآن کو سمجھنے والے. یہ آج کے علماء پر قیاس نہ کرنا کہ ادارے میں پڑھ کر کے انہیں سند ملی، انہیں جو بہت دستار سے نوازا گیا، نہیں، بلکہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور قرآن کو ٹھیک سے ادا کرنے کا بھی راستہ انہوں نے معلوم کر دیا. ان کی بات تو یہ اگر علماء ہیں تو معلوم ہوا ریاکاری کرنے والے علماء بھی اس جبل الحزن میں جائیں گے. اس بات علماء ہی پر نہیں ہے، ریا کرنے والی جو ہے پیر صاحب بھی جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں. اگر واقعی میں وہ پیر نہیں ہے، پیر ہیں، پاؤں پھیلا دیا ہے، صرف بچیں گے نہیں جائیں گے. اور واقعی میں اگر وہ پیر ہے، ریاکاری اس میں نہیں ہے، سچا پیر ہے، سچا عالم ہے، سچا قاری، تو کوئی نہیں جائے گا. لیکن اگر ریاکاری کر رہا ہے تو پیر صاحب ہو کے، مولانا صاحب ہو کر کے، اور قاری صاحب ہو کر کے، تو پھر بہت بڑی آفت ہے. ہمارے پیر بزرگوار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ پیروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کے دھوم. یہ حضور مفتی اعظم، یہ مفتی کی زبان بول رہا ہوں. ہے ریاکاروں کا شہرا، بڑی دھوم ہے اس کی، ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم. اس دنیا میں تم دیکھو کہ زیادہ تر جو دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں انہی کا چرچا ہے. سچوں کا یہاں چرچا نہیں ہے، اچھوں کا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ان پر بلیک آؤٹ ہے، ان کو پہرا ہے کہ ان کو اجاگر مت ہونے دو، ان کو پردہ گمنامی میں ڈال دو. تو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادہ تر ریاکاروں ہی کا شہرا ہے اور ریاکاروں کی دھوم دھام ہے، جو دکھاوے کے لیے، ریاکار دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے. ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم. بوریا فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. پیر جس فقر کی چٹائی میں بیٹھتا ہے وہ بھی بے ریا نہیں، بغیر دکھاوے کا. اللہ بچا لے، قرا کو بھی بچا لے، علماء کو بھی بچا لے، اور پیران کرام کو بھی بچا لے، اور عوام کو بھی بچا لے، سب کو بچا لے. بہت سخت معاملہ ہے. خیرات بھی اللہ کے لیے. کبھی کبھی حضور دوسروں سے کہتے تھے کہ ذرا کچھ قرآن پڑھو میرے سامنے. تو صحابہ عرض کرتے حضور آپ کے سامنے کیا کوئی پڑھے گا، ایسے پڑھے. نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں سنوں تم سے قرآن. کہا ٹھیک ہے، اگر حکم ہے تو سناتا ہوں. تو جب وہ قرآن سناتے تھے دل اور زبان سے تو حضور کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے. وہ خود پڑھتے پڑھتے رونے لگتے تھے اور حضور بھی روتے. اب کہیں دیکھا آپ نے رونا؟ آواز ایک سے ایک اونچی للدرانی، کبھی بھی روتے ہوتے نہیں دیکھو گے. خوشبو ہی بتائی جا رہی ہے. محض خوش خانی نہیں ہے قرات، درست خانی کا نام قرات ہے. صحیح پڑھو. اب خوش خانی کا نام، بڑی اچھی آواز نکالا، خوش خانی کا نام قرات نہیں ہے. یہ بڑی اچھی آواز نکال کے درست خانی، صحیح پڑھا. اور علماء کی شان یہ نہیں ہے کہ مالداروں کے یہاں آتے جاتے اس لیے رہیں تاکہ ان سے کچھ نفع حاصل کریں. یہ علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کا کام ہے کہ خود علماء کے پاس آئے. ابن ماجہ میں اتنا زیادہ کیا. یہ ظالم وقرا بھی پھولے نہیں سکتے. ارے میرے پاس فلاں مولانا صاحب آئے، اور فلاں علامہ صاحب آئے، فلاں خطیب صاحب آئے، اور فلاں پیر صاحب آئے، اور فلاں قاری صاحب آئے. اور اگر کوئی بیچارہ گرا پڑا مسجد کے امام نہ گیا تو ان کی کیا بگڑی ہے؟ وہ اسی میں پھولے پھر رہے ہیں. یہ علماء کی شان نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مقولہ سناتے ہیں، ہمارے درویشوں کے یہاں، فقراء کے یہاں، وہاں ایک مقولہ، نعم الامیر علی باب الفقیر. کیا ہی اچھا ہے وہ مالدار جو کسی فقیر کے دروازے پر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہے. خود امیر گیا ہے اس غریب کی ضرورت پوری. یہ نہیں کہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ سب ہے. اسی میں کانگریس کا بیڑا گرک ہوا. آپ کی شان، کیا شان کے لائق کیا نہیں ہے؟ کیا غریب آدمی نہیں ہے؟ کیا غریب خدا کا بندہ نہیں ہے؟ کیا خدا کی وہ مخلوق نہیں ہے؟ اگر امیر گیا اس کے دروازے پہ جا کے ضرورت کی، اچھا امیر ہے. فرمایا گیا کہ بیس الفقیر علی باب الامیر. وہ فقیر بہت برا ہے جو کسی امیر کے دروازے بھیک مانگنے کے لیے کہا. بھیک مانگنے سے برا کام کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر ضرورت نہ ہو بھیک مت مانگو. اگر صبح شام کا کھانا موجود، بھیک مت مانگو. کائے کو مانگتے ہو؟ لیکن جس کو آپ مانگتے دیکھو کسی طرح سے نہیں رکے گا، وہ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے. یہاں بہت سے بھیک مانگنے والے ایسے ہیں تو ان کو پولیس اچھی طرح سے پہچانتی ہے، ان کو ٹٹولتی ہے. وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی، اس کی جامع تلاشی دیتی ہے. تو امیر کی جیب میں جو نہیں نکلتا فقیر کی جیب میں نکل آتا. کیا سمجھو گے آپ؟ ان کو معلوم ہے یہ کیا رسم تھا. ہاں آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں رہ گیا، کچھ پہننے اوڑھنے کو نہیں رہ گیا، کچھ سر چھپانے کو نہیں رہ گیا، اور اس طرح سے آپ زندہ جو ہے درگور ہو رہے ہیں. تو آپ ضرور مانگ لیجیے، کسی سے کہہ دیجیے ضرورت کہ بھائی ہم کو کھانے کو نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کچھ کر دیں، پہننے کو نہیں چاہیں تو آپ کر دیں، سر چھپانے کو کچھ نہیں چاہیں تو کچھ کر دیں، تب کوئی ملامت آپ کر دیں. لیکن سب کچھ ہے. ایک ایک فقیر 70-75 ہزار کا منیڑا بیچتا ہے بابا، کبھی بھیجا آپ نے؟ اور اس سے کم اگر تو کہتے دھندا کم ہوا ذرا، اس مہینے میں دھندا کم ہوا. انا للہ و انا الیہ، یعنی بھیک مانگنا بھی دھندا ہو گیا.
جیسے کچھ لوگوں کے نزدیک چندہ کرنا یہ بھی ایک دھندا ہو گیا کہ بھیا چندہ کرو چلو 40-60 کر لیں گے. جیسے یہ ملے ایم پیز اور کارپوریٹر وغیرہ جو کچھ فنڈ ملتا ہے 40-60 چلتا ہے, کھلے آپ چلتا ہے, کوئی ڈھکا چھپا کسی سے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ تو لیتے نہیں, انڈائریکٹ لیتے ہیں تاکہ یہ لپیٹ میں نہ آئے, ڈائریکٹ نہیں لیتے. اور بندے بڑے پرہیزگار ہیں. بڑی مشکل سے آپ کو اس حمام میں کوئی کپڑا پہنے ملے گا. اس حمام میں زیادہ تر لوگ ننگے ہیں, زیادہ تر لوگ بات کریں گے کپڑا پہنے, بڑے مشکل سے کوئی کپڑا پہنے ہوئے. حضور نے یہاں تک مذمت کی ہے اس کی کہ فرمایا جو عہد کرے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اتنا نہ مانگنے میں یہ ہنر ہے. جنت چاہیے آپ کو, کہا کسی سے کوئی سوال مت کرنا. اس فقیر کو بھی تقریباً اس مسجد میں 52 سال کے قریب ہو رہا ہے, لیکن میری ایک اپلیکیشن نہیں ہے ان کے آفس میں کہ میری تنخواہ بڑھا دو. یہ علماء کے شان ہے. تو 15-20 سال اوپر جائیے تو بڑی معمولی سی تنخواہ میری ملے گی. تنخواہ پہ کوئی جیتا ہے, چائے بھی نہیں پی سکتا. اللہ نہ جلائے تو نہیں جی سکتا, نہیں جی سکتا ہے. عوام جو ہے زیادہ تر ٹرسٹی کو برا کہہ کے رہ جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے, ٹرسٹی برا, آپ اچھے ہوتے تو اس نے آپ کا ہاتھ روک دیا ٹرسٹی نے کہ آپ اپنے امام کی خدمت نہ کرو, اپنے پیر کی خدمت نہ کرو, اپنے شیخ کی خدمت نہ کرو, اپنے علماء کی خدمت نہ کرو, اپنے قراء کی خدمت نہ کرو, اپنے حفاظ کی خدمت نہ کرو, اپنے طلباء کی خدمت نہ کرو, اپنے ادارے کی, اپنے خانقاہ کی خدمت. کس نے آپ کو, کس نے روک دیا؟ سارا ذمہ ٹرسٹی نے لیا ہے. کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ یہ عوام یہ کہہ کے نکل جاتی ہے کہ ٹرسٹی کو کرنا چاہیے. واہ واہ, ساری مسیحائی کا کام ٹرسٹی کرے اور یہ صرف نماز پڑھ کے ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل جائے گی. یہ ان کی سنت ہے. لا حول ولا. ٹھیک ہے بابا, عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں کا فلسفہ ہے فقراء و درویش کے یہاں کا کہ سب سے اچھا امیر وہ ہے جو کسی غریب کے دروازے پر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھڑا, ووٹ مانگنے کے لیے نہیں, اور نوٹ مانگنے کے لیے نہیں کہ پرانا نوٹ جو دے دو میں نیا نوٹ دینے والا ہوں, نہیں. اور سب سے اچھا فقیر وہ ہے, سب سے اچھا جو کسی سے سوال نہ کرے, سوال نہ کرے, سوال نہ کرے. حضور نے کہا کہ جو عہد کرے مجھ سے کہ کسی سے سوال نہیں کرے گا جنت کا سوال. وہ کھڑے ہو گئے صاحب, کہا حضور زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کروں گا. تو انہوں نے اتنا لحاظ کیا کہ کوڑا بھی اگر گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کے خود ہی اٹھا لیتے. زمین پر چلنے والے سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اٹھا کے دیتے. اتنا بھی سوال نہیں. ہمارے یہاں بھیک مانگنا اتنا. بے سل فقیر علی باب الامیر, سب سے برا فقیر وہ ہے کسی امیر کے دروازے بھیک مانگنے کھڑا ہو. بھیک سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں. اور ہمارے یہاں تجارت سے زیادہ اچھا کچھ نہیں, لیکن تجارت ایماندارانہ ہو. اگر تجارت بری ہوئی تو پھر انجام بہت خطرناک. التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا, جھوٹ فریب سے اپنی تجارت آگے بڑھانے والے قیامت کے دن بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, بروں کے ساتھ. لیکن التاجر الصدوق الامین, جو تاجر سچا ہے, بہت سچا ہے, امانت دار ہے, مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو سچا تاجر ہے, بہت سچا تاجر ہے, زیادہ تر سب کام اس کا سچائی کا ہے, وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے, صالحین کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. یہ درس بھی آپ نے سنا تو ہم سب ایک امتحان گاہ میں ہیں, ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایسے قدرت نے ہمیں نہیں چھوڑ دیا کہ جو ہمارے من میں آئے ہم کریں. قدرت دیکھ رہی ہے, اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک, اگر ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اصلاح کرو. اس لیے کہ موقع دیتی ہے قدرت ٹھیک کرنے, اور نہ ٹھیک کیا تو پھر قدرت سزا دیتی ہے, اور جب اس کی سزا آ جائے گی پھر نہیں پھرے گی. کوئی بھی برا کرنے والا بغیر سزا بھگتے نہیں جائے گا. اس باغ میں 4 دن کا چہچہا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ بلبلیں اڑ جائیں گے جو چہچاتی ہیں, اور چمن خزاں رسیدہ ہو جائے گا. یہ دنیا کسی کے ساتھ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہی, نہ رہے گی, بدلتی بدلتی تھی. لہٰذا ہوش کے ناخن لے کر کے کام کرو. اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلائے, گناہوں سے بچا لے, اچھوں سے اور سچوں سے ہمیں قریب کر دے. اللہ ایمان والے اور ایقان والے جو تیرے بندے ہیں ان کے قدموں میں ہم دم توڑیں, ان کے قدموں میں دفن ہوں, اور ان کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.